السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے آپ لوگ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے ہوں انشاءاللہ تعالی، ہمیشہ اچھے رہیں۔ تو آج اس جمعہ پھر میں حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو شیئر کرنے کے لیے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ القریش۔ تو ایز یوزول ہم تھوڑا سا بیسک دیکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں۔ سورۃ القریش جو ہے وہ پارہ نمبر 30 اور سورہ نمبر 106 ہے، لاسٹ میں جب آپ چیک کریں گے تو آپ کو ملے گا یہ، اور اس میں ٹوٹل 4 آیتیں ہیں، بہت ہی چھوٹا ہے۔ لیکن سورۃ القریش کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ قرآن میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں، بہت سارے سورے ہیں، جو ان میں سے کچھ سورے اللہ کے نبیوں کی زندگی بیان کرتا ہے، کچھ ایسی صورتیں ہیں جو اسلام میں جو گھٹنائیں ہوئی، جنگیں ہوئی، جو واقعے ہوئے ان کو ڈیفائن کرتا ہے، اور کچھ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، نماز کے لیے، ان ساری چیزوں کے بہت ساری کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ تو آج ہم لوگ دیکھیں گے سورۃ القریش۔ تو سورۃ القریش ایک انسیڈنٹ پہ آدھارت ہے۔ ڈائریکٹلی اگر میں آپ لوگ کے ساتھ ترجمہ شیئر کروں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ جب میں بھی پڑھ رہا تھا تو مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا سورۃ القریش کا ڈائریکٹ اگر ہم ترجمہ پڑھیں گے، کیونکہ وہ ایک واقعے پہ آدھارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا، وہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا میرے نبی کے زمانے سے قریب 200 سال پہلے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القریش کو ریویل کیا اللہ کے پیارے محبوب پہ۔ تو اس گھٹنا کو، اس انسیڈنٹ کو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قریب 150-200 سال پہلے ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا قریش۔ جیسے کہ آج کے زمانے میں جن جگہوں پہ لوگ ہوتے ہیں، جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ یا تو اس کا نام ہم اس کو گاؤں کہتے ہیں، شہر کہتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں قبیلہ یا قصبہ کہا جاتا تھا۔ تو حضور کی پیدائش سے قریب 200 سال پہلے ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا قریش، اور قریش قبیلے کے لوگ آج بھی موجود ہیں ماننے والے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو اس زمانے میں، قریش کے زمانے میں، جو بیت المقدس تھا، خانہ کعبہ تھا، تو خانہ کعبہ کا متولی جو تھے وہ قریش کے لوگ تھے، یعنی کہ خانہ کعبہ کی جو دیکھ ریکھ کرتے تھے، خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے تھے، وہ قریش قبیلے والے تھے۔ اب اسی زمانے میں عرب کے ایسے کتنے غیر مسلم بدو ہوا کرتے تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کی پوجا نہیں کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کے اندر، مسجد حرم کے اندر اپنی مورتیاں، اپنی بت رکھتے تھے، پتھروں کو رکھتے تھے جن کو وہ اپنا خدا مانتے تھے، وہ بدو عربی۔ اور مکہ سے باہر سے جو لوگ آتے تھے قافلہ لے کر کے، تو وہ جو بدو عربی ہوتے تھے وہ ان قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے، لیکن قریش پہ وہ لوگ حملہ نہیں کرتے تھے۔ ان کا ایک خاص ریزن تھا۔ وہ ریزن یہ تھا کہ قریش جو تھے مسجد الحرم کے متولی تھے، خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کرنے والے تھے، اور خانہ کعبہ کے اندر ان غیر مسلمانوں کی مورتیاں ہوا کرتی تھی، تو وہ لوگ اس لیے ان پہ حملہ نہیں کرتے تھے کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ اگر وہ حملہ کرتے تو وہ کیا کرتے، قریش والے ان کی بتوں کو نکال کر کے باہر پھینک دیتے۔ تو اس لیے بدو عربی جو تھے، غیر مسلم جو بت پرستی کرتے تھے، حالانکہ قریش والے بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ صرف خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے تھے، ان کی دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ تو پہلا انسیڈنٹ تو یہ تھا۔ دوسرا چیز اس میں یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ٹریڈ ہوتا تھا، یعنی کہ میٹیریلز ایک کنٹری سے دوسری کنٹری، دوسری کنٹری سے تیسری کنٹری، جب یہ ایکسپورٹ، اگر ہم اپنے بھاشا میں سمجھیں، آج کے زمانے میں ایکسپورٹ امپورٹ کا جو کام ہوتا تھا، یہاں سے وہاں مال آتا تھا جاتا تھا، تو اس زمانے میں جو یوروپین کنٹری تھے، کیونکہ آج کے زمانے میں اگر ہم کمپیریزن کریں تو اتنی فیسلٹی اس زمانے میں نہیں تھی، لیکن پھر بھی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ آتا تھا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں جو ٹریڈ کا کام ہوتا تھا، تو جتنے بھی یوروپین کنٹری ابھی ہیں، خاص 54 کنٹری ہے، تو ان زمانے میں جو وہاں سے سامانیں آتی تھی وہ فلسطین کے بارڈر پہ آتا تھا، اور ایسٹرن کنٹری جتنا بھی انڈیا، پاکستان، چائنا، آسٹریلیا، ادھر جو ایسٹرن
کنٹریز ہے، ادھر سے جو سامان جاتا تھا وہ یمن کے بارڈر پہ جاتا تھا، اور مکہ جو تھا بالکل سینٹر میں تھا۔ تیسری چیز اس میں اور تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قریش والوں کے لیے ٹھنڈ کے دنوں میں بھی انتظام کر کے رکھا تھا اور گرمیوں کے دنوں میں۔ تو ٹھنڈ کا جب دن ہوتا تھا تو وہ لوگ یمن کی بارڈر کی طرف آ جاتے تھے، اور ٹھنڈ کے دنوں میں وہ فلسطین کی بارڈر کی طرف چل جایا کرتے تھے، اور گرمیوں کے دنوں میں یمن کی بارڈر کی طرف آتے تھے، کیونکہ فلسطین ایک گرم علاقہ تھا تو وہ ٹھنڈ کا جب دن پڑتا تھا تو وہ لوگ ادھر چلے جاتے تھے، اور یمن جو تھا وہ ٹھنڈ علاقہ تھا تو گرمیوں کے دنوں میں قریش والے ادھر آ جایا کرتے تھے۔ تو یہ میں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو گھٹنائیں ہوئی، جو سورۃ القریش نازل کیا، اس کا ریزن کیا ہے۔ اگر ان ساری یہ جو 2-3 گھٹنائیں اگر آپ اس کو نہیں جانیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو سورۃ القریش مکمل تھوڑا سا بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہ سمجھانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو کہ قریش جو قبیلہ تھا وہ اللہ کی عبادت کرتے نہیں تھے، وہ صرف اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے تھے، اور حفاظت کرنے کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انٹروڈیوس کر کے رکھا، بچا کر کے رکھا، مانوس کر کے رکھا دنیا کو۔ تو یہ جو 2-3 گھٹنائیں تھیں قریش سے ریلیٹڈ، اب ہم چلتے ہیں سورۃ القریش کی ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 4 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی آیت، لإلاف قریش، اللہ نے قریش کو مانوس رکھا، پریچے کروا کر کے رکھا۔ لإلاف قریش الافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ نے ٹھنڈ کے دنوں میں بھی ان کے لیے انتظام رکھا اور گرمیوں کے دنوں میں بھی ان کے لیے انتظام رکھا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ جس گھر کی حفاظت کر رہے اس گھر کے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ قریش والے گھر کی حفاظت کرتے تھے، خانہ کعبہ کی، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت کرتے، عبادت کرتے ہیں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ ہے 4تھی آیت۔ اس آیت کا جو ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قریش کے لوگوں کو، ان قریشیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھوک کے وقت میں کھانا عطا کیا، اور ایک بہت بڑے خوف سے بچا کر کے رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو۔ تو یہ سورۃ القریش کی 4 آیتوں کا ترجمہ ہے، جو اس گھٹنا کے مادھیم سے میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو مانوس کیوں رکھا، دنیا سے انٹروڈیوس کیوں کروایا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا تو نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک کے وقت میں کھانا عطا کیا۔ ان جو بدو عربی تھے، جو غیر مسلم تھے، جو خانہ کعبہ کے اندر اپنی بتوں کو رکھتے تھے، تو باہر سے جتنے بھی قافلے آتے تھے ان قافلوں کو وہ لوٹ لیتے تھے، لیکن قریشیوں کو نہیں لوٹتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا کر کے رکھا۔ کیوں بچایا؟ کیونکہ وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو یہ سورۃ القریش کا ایک چھوٹا سا ترجمہ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو ضرور سمجھ میں آیا۔ تو بس سورۃ القریش اتنا ہی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔